سب سے پہلے جہانگیر جدون صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے آپ کو الفاظ بھی سنا دیے ہیں فواد چودھری صاحب کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں بند نہ ہوئیں تو پھر ہم پے بیک کریں گے، اگر بھی ہے اس میں تو اس پہ 124 بنتی ہے. آپ نے بڑا پرٹیکولر ڈائریکٹ کوسچن کر دیا کہ جو 124A بنتی ہے نہیں ہے. اور 124A یہ کلونیل دور کی ایک سیکشن ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ کے جتنی بھی پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی تو میکسیمم انہوں نے کوشش کی کہ 124A سب پہ لگا دیا. اور کیپٹن صفدر پہ 18 مقدمے ہوئے 124A کے سب پہ. میں پرسنلی اگر آپ نے کیپٹن صفدر کا ذکر کیا، علی وزیر کا ذکر نہیں کیا. نہیں، میں اس کا کرنے لگا ہوں نا، میں اس کا 18 ہر جگہ پہ علی وزیر پہ ڈفرینٹ لوگوں. میں پرسنلی ناٹ ایز اے ایڈوکیٹ جنرل وکیل اس کلونیل سیکشن کے اگینسٹ ہوں. یہ مطلب 124A جو ہے اس کا ناٹ پراپر وے، یہ ہر ایک کے 124A لگا دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دن تک یہ ثابت ہی نہیں ہوتی، اس کو کویش کر دیا جاتا ہے. تو 124A سیکشن بننا نہ بننا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے لیے کچھ یہ پیرامیٹر ایک دفعہ چیلنج ہوا تھا جب وہ بلوچ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے تھے طے کیا ہے، اور اس میں یہ ہدایت کیا پولیس کو کہ اس سے پہلے آپ اس کی باقاعدہ تحقیقات کریں گے. 124 سے لگتی ہے. اس میں 124 میں یہ کہ یو ہیو ٹو گیٹ دا پرمیشن فرام دا پروونشل اور دا فیڈرل گورنمنٹ اس سے پہلے کہ جی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو وہ ظاہر ہے میکانزم میں تو آپ کو اس طرح ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے، لیکن انہوں نے پورے کیے ہوں گے کہ جس طرح 124A بنتا ہے یا پروونشل گورنمنٹ نے. اچھا، اور اس میں پھر 153A بھی ہے. باقی دیکھیں نا آپ بھی جو اس نے ریمارکس پاس کیے، یہ کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے. بعض کو اس طرح 124A کوئی گمنام بندہ کراتا ہے، کوئی شہری کراتا ہے، لیکن اس ایف آئی آر کے اندر ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کے اندر بھی جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں لاہور کے تھانہ شادرہ میں نواز شریف صاحب اور بہت سے لوگوں کے خلاف 124A کا مقدمہ درج ہوا تھا، وہ خارج ہو گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کورٹ کے اندر. تو 124A جو ہے یہ اس کو، میری پرسنل یہ رائے ہے نا، اس کو پی پی سی کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، چاہے وہ جس گورنمنٹ کے لیے اس کا مطلب ہے پھر فواد چودھری صاحب پہ یہ نہیں لگنا چاہیے. نہیں، میں آپ دیکھیں نا، یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ابھی آپ نے کہا دیکھیں انہوں نے پٹیشن کیا جی کہ اس کی گرفتاری غلط ہوئی ہے اور ہائی کورٹ نے وہ ان کی پٹیشن ڈسمس کر دی ہے. اب تو لیٹس، میں ہم کورٹ نہیں ہے، ہم تو نہیں، ہائی کورٹ نے کہا ہے جی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، ٹوٹلی جو ریزیکشن وہاں پہ ہے. البتہ ان کی گرفتاری تو لاہور میں ہوئی ہے نا، لیکن انہوں نے کہا تھا جی ان کی گرفتاری غلط ہوئی ہے. اب اس پہ آپ کی اوپینین میری اوپینین میں اختلاف ہو سکتا ہے یا ایک ہو سکتی ہے، لیکن کورٹ ڈیسیژن کرے گی کہ آیا یہ سیکشن بنتی ہے نہیں بنتی ہے، کویش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جنہوں نے یہ اس کا دیکھیں نا، میرے پاس یہ ایف آئی آر پڑی ہوئی ہے، اس میں دیکھیں جو کانٹینٹس لکھے ہوئے ہیں. فواد چودھری نے کتنی دفعہ لاہور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی کنٹمپٹ، لیکن عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کو تو نہیں آپ پکڑتے. دیکھیں جی ان کے خلاف کنٹمپٹ لگی ہوئی ہے الیکشن کمشن میں، ان کے وارنٹ نکلے ہیں، یہ پیش ہی نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن پھر اس کنٹمپٹ پہ پروسیڈنگ آگے چلائے نا. الیکشن کمیشن اب کیا کرے، یقین کریں الیکشن کمیشن کو انہوں نے اتنا، مطلب ہے کہ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اتنی ان کی کنٹمپٹ کی ہے. کبھی سپریم کورٹ چلے آتے ہیں، کبھی مطلب سندھ ہائی کورٹ. ابھی الیکشن کمیشن نے ان کو کنٹمپٹ نوٹس دیا ہے، ابھی انہوں نے کہا جی پروسیڈنگ آپ کنٹینیو، ابھی پیش نہیں ہو رہی تینوں بندے، فواد، عمران خان. کل الیکشن کمیشن نے ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا نا، اس پہ کارروائی کریں نا. نہیں کارروائی کریں گے، لیکن ایک بندے کو دیکھیں نا، آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی ہو، اس کے آپ پرسنل اٹیک کرتے ہیں. یہ ایک کنسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کے آپ ججوں کو آپ اس طرح کہیں گے تو مطلب اس ادارے نہیں. اچھا احمد اویس صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبران ہیں یا جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ کیا جج کا درجہ رکھتا ہے؟ کیا ان کے خلاف بات کرنا یا ان پہ تنقید کرنا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ اور کیا ان پہ تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ 124A کا بغاوت کا مقدمہ بنا دیا جائے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میر صاحب 124A جو ہے یہ کلونیل کے پیریڈ کا یہ سیکشن جو ہے یہ پی پی سی کے اندر ایڈ کی گئی ہوئی ہے، جس کو وہ جس وقت چاہتے تھے کسی کے خلاف وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس کا کورسیو میئر کے طور پہ. اور اس میں کانسپریسی، ٹریزن، یہ سارا کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف. یہاں پہ میں سبجیکٹیولی بات کرتا ہوں، عمران اس کے فواد چودھری کے خلاف جو جس طریقے سے یہ بات ہوئی ہے، اب اس کو آپ اس کی ایف آئی آر پڑھیں تو ایک آدمی نے اسلام آباد میں سٹی 42 کے اوپر اس کی سٹیٹمنٹ سنی ہے، 92 اور اتنی تیزی سے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر فوراً اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس نے درج کرا رہا ہے، اس کے اوپر فوراً انٹیریئر منسٹر، انٹیریئر سیکرٹری جو ہیں وہ اس کی پرمیشن دے رہے ہیں، اور اس کے بعد
لاہور سے پنجاب پولیس اس کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کرتی ہے. یہ ایک کنٹروورسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد پولیس آ کے لے گئی ہے, لیکن جو فوٹیج سارے ٹی وی اسٹیشن نے دکھائی ہے وہ پنجاب پولیس کے متعلق ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شاید یہ بات آگے جا کے نکلے گی کہ اس کا ایک فرینزک ٹیسٹ ہو جائے گا, جو وہ تمام فوٹیج جو اس وقت میڈیا کے پاس ہے, الیکٹرانک میڈیا کے پاس, تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ اس میں پنجاب پولیس جو ہے کس حد تک ملوث ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ کورس آف میئر اس طریقے سے اس موقع کے اوپر, جبکہ انتخابات سامنے ہیں اور ہونے ہیں, یہاں تو بڑا لبرل ویو لے کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ کو ایک انوائرمنٹ جو ہے ایسی پیدا کرنی ہے کہ جہاں پہ انتخابات جو ہیں وہ انشور کیے جائیں کہ وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے اور اس قسم کے میز کو استعمال نہ کیا جائے. بجائے اس کے کہ آپ ان باتوں میں پڑ جائیں گے تو فرسٹریشن بڑھے گی, ایکٹیویٹی جو ہے دونوں طرف سے اور انداز کی چل پڑے گی, اور کنفرنٹیشن کی صورت میں معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں. یہ تو اندازہ نہیں ہے میرے خیال میں ہمارے دوز ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئر کہ دے آر پلینگ وتھ فائر. اتنی خطرناک ملک کی صورتحال ہے, اکانومی بیٹھ چکی ہے بالکل, ملک میں جو ہے وہ دیوالیہ کے دہانے پر ہے, اور ابھی تک ہمیں جو ہے یہ اسکور وننگ پوزیشن سے ہم باہر ہی نہیں نکل رہے. اچھا, بڑی خطرناک ہے اس میں. اب جی غور خان صاحب یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو جاوید لطیف صاحب ایک ایم این اے تھے, ان پہ 124A کا مقدمہ بنایا گیا. علی وزیر صاحب ایم این اے تھے, 124A کا مقدمہ بنایا گیا, اور ان کی پھر بعد میں ہائی کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے ضمانت کی, پھر بھی KPK کی گورنمنٹ نے ان پہ ایک اور مقدمہ بنایا اور وہ ابھی تک کراچی کی جیل میں بند ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کے دور میں ارکان اسمبلی کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف 124A کا مقدمہ بن سکتا ہے, تو یہ پھر جسٹیفائڈ نہیں ہے؟ یہ حکومت بھی وہی آپ پہ 124A لگا رہی ہے. میری صاحب میرا خیال ہے اگر کہیں اس وقت غلطی ہوئی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی کیا وہ مطلب بیک گراؤنڈ کیا تھا, کس نے لگوایا, کس کنٹیکس میں لگا, لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے FIR ہے, ان کنٹیکس میں تو کسی صورت نہیں بنتا. دو غلطوں سے ایک صحیح نہیں بنتا. اگر اس وقت غلط ہوا ہے تو ابھی بھی ون رائٹ. اب اس میں یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ کام کیا ہے وہ بیسیکلی خواص باختہ ہو گئے. انہوں نے ایک کنٹمپٹ شروع کر لیا عمران خان صاحب, اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کے خلاف. جب وہ کورٹ میں چلے گئے تھے, کیونکہ آپ کورٹ نہیں ہے, کورٹ کا درجہ نہیں رکھتے, لہٰذا ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ایڈورس آرڈر نہ پاس کریں. انہوں نے پٹیشن سبمٹ کر کے دوبارہ کہا جی ہم وارنٹ ایشو کرتے, آپ ہمارے پاس آ جاؤ. اب جب الیکشن کمیشن نے دیکھا کہ جی ایڈورس آرڈر تو فائنل ہم پاس نہیں کر سکتے, دیر ریزورٹ کہ جی آپ اس کو پرچہ کرا کر کے راتوں رات اس کو اریسٹ کرایا. جس طریقے سے اس کو اریسٹ کیا گیا, جن کنٹیکسٹ پہ اس کو اریسٹ کیا گیا, کسی بھی, میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. افتخار چودھری صاحب کو مین ہینڈل کیا گیا, وہ کرمنل کیس بن سکتا تھا, کیا کرمنل کیس بن گیا تھا؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ایک سپریم کورٹ کے سرونگ سٹنگ جج کو ایک تھریٹ کا لیٹر آیا تھا, اور انہوں نے کہا جی مجھے میسج آیا, ڈائریکٹ آیا, پر جج صاحب نے کہا مجھے ایسے ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کے عام ایرڈنری سٹیزن ہے. کیا اس میں یہ سیکشن ڈالے گئے تھے؟ یہ صورتحال پہ جا چکے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی ہمیں کوئی اور نہیں ہے, تو خان صاحب کو طرف راستہ ڈھونڈنے کے لیے اور ان کے ایکچولی عمران خان صاحب کو گرفتار میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے قریب جو لوگ ہیں, یہ ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کے منہ بند کر دے, ان کو زد و کوب کرے جائے, ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے, ان کے ووٹر اور سپورٹر کو ہم ڈسکریج کریں اسی طریقے سے, تاکہ اس کی طرف گیرا تنگ کر لے, کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس پہ کانٹا لگائیں گے, یہ سارے کے سارے ان کی طرف سے, یہ ساری سازشیں اس کی طرف جا رہی ہے. اب میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو بڑی کوشش رہی ہے, اور ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ گرفتار کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے, پاکستان کی عوام ہر صورت اس کے آ جاتے, اگر یہ کر سکتے ابھی تک وہ کر چکے ہوتے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں میر صاحب, اس کی جہاں بھی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ لوگوں کا ایک فریڈم آف سپیچ ہے. اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ مجھے منشی کہا گیا تو الیکشن کمیشن کنٹمپٹ کا نوٹس لے, تو میں بھی دے ودن دیئر رائٹ. اچھا, یہ ویسے یہ لاجیکل بات نہیں ہے جہانگیر جدون صاحب. میں ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں. جی, 124A کو آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ کالونیل لا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے بھی کہا ہے. یہ 124A جو ہے اس کی پاکستان کے اندر ابھی تک اس کا استعمال جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کی بھی خلاف ورزی ہے, اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور وکیل 124A کے جو مقدمات کچھ صحافیوں پہ اور رائٹرز پہ درج ہوئے, تو قائد اعظم نے ان کو کنٹیسٹ کیا, مخالفت کی اس قانون کی. ایک دفعہ کیس ہار گئے, دوسری دفعہ جیت گئے. بال گنگا دھر ایک گجراتی زبان کے جریدے کے ایڈیٹر تھے, ان پر جب انگریزوں کے دور میں 124A کا مقدمہ بنا, قائد اعظم نے ان کو ڈیفینڈ کیا. ایک دفعہ قائد اعظم کیس ہار گئے, دوسری دفعہ جیت گئے.
بانی پاکستان کا جو آج آپ کا ملک ہے اس میں پی ٹی آئی بھی 124 سے استعمال کرتی ہے, مسلم لیگ نون بھی استعمال کرتی ہے. یہ دیکھیں میں نے پہلے دفعہ آپ کو بتایا کہ یہ غلط طریقہ تھا, ہم نے خود اس کو اگینسٹ, اب ہم نہیں کہہ سکتے یہ ٹھیک قانون ہے 124 ہے, کیونکہ ہم نے اس کے اگینسٹ پٹیشن کی ہے, ریٹ پٹیشن کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد کورٹ میں, کہ اس کو ختم کیا جائے. اور انڈیا کے اندر یہ 124 ایبالش ہو چکا ہے. وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کہا تھا اب یہ اتنا کس کو شوق ہوتا ہے 124 سے لگانے کا؟ سب میں دیکھا ہوں نا, اب یہ کورٹ کا کام ہے ڈٹرمن کرنا نا, یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. ہم تو اوپینین دے سکتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں اب میڈیا کے خلاف نہ لگیں, اس کو دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن میں لے کے آئیں. یہ میڈیا, یہ فواد صاحب خود جو ہیں, یہ جب گورنمنٹ منسٹر تھے تو انہوں نے کتنے لوگوں پہ 124 لگائے, کبھی کنڈیم کیا آ کے آج دن تک. آج ہی معافی مانگ لینا آ کے ٹی وی پہ. اگر فواد صاحب نے غلط کیا تو یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ اگر آج اس پہ بھی وہی آپ نے 124 سے لگا دی تو میں کہوں کیونکہ فواد نے لگائی تھی تو اس فواد پہ لگی ہے تو بڑی صحیح ہوئی ہے. یہ دیکھو نا, یہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین کا کام ہے, اس لا کو ابالش کر دیں, اس کو مطلب ڈیلیٹ کر دیں. یہ آپ نے ایک جو بات کی ہے تو میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب نے سینٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں 124 کو ختم کرنے کے لیے جب تحریک پیش کی تو اس وقت کی جو حکومت تھی, عمران خان صاحب کی حکومت, اس نے مخالفت کی تھی. تو اب اس حکومت میں اور آپ کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ نہیں حکومت دیکھیں جی, ایز اے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ بات کرے, حکومت جس کی بھی ہو, یہ 124 ان کے بھی اگینسٹ استعمال ہوا ہے, اب ان کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے. اب یہ کانٹینٹ سے وہ کہتے ہیں جی یہ بنتے ہیں. اچھا, وہ جیسے کہ غور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹیمپٹ کا کیس بنا دیں, بغاوت کا کیس کس طرح بنتا ہے؟ سر کنٹیمپٹ کا دیکھیں نا, کنٹیمپٹ تو ہوتی ہے کنسٹیٹیوشن کے اندر اس نے کوئی بات کی. دھمکی کا بنا دیں, دھمکی کا لگا ہوا ہے سیکشن اس میں لگے ہوئے. نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 124 لگا کے نا تو آپ نے فواد چودھری صاحب کو فیور دیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نیلسن منڈیلا ہوں. نہیں, نیلسن منڈیلا آپ اس طرح نہیں بن سکتے. نیلسن منڈیلا ایسی باتیں نہیں کرتا کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کے خلاف. یہ تو فواد چودھری کا, میں ان کو پرسنلی کیوں کہنا چاہتا, لیکن آپ نے خود سنائی ہیں باتیں. یا اس سے پہلے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ ان کی لینگویج دیکھیں, وکیل کی لینگویج ہے, یہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں اور مطلب اتنا انسلٹنگ ان کا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک لفظ میں کہتا ہوں, غور صاحب نے کبھی اس طرح نہیں کہا. یہ مطلب دیکھیں نا, آپ ایک بندے کی میچورٹی دیکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہے, لیکن میں آپ کو ذکر کروں, وکلا ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ججز کے بارے میں ایون کہتے ہیں کہ فلاں جج نے ایز اے پوسٹ آفس کام کر لیا, اس نے میکینیکل انداز میں کر لیا. تو یہ لفظ ایک انسٹیٹیوشن کو کرنا کہ آپ نے منشی کی طرف پر کام کر لیا, اس پہ اگر جج پرسنل اوپینین لیتا ہے کہ آپ نے مجھے ڈیمین کیا ہے, اگر آپ نے جو ڈگنیٹی ہے کورٹ, سیڈیشن کا کیس نہیں بنتا. جہاں اس بات کا تعلق ہے کیا سیڈیشس کا لا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, میرا تو ذاتی یہ خیال ہے, دیکھا امریکہ جیسے ملک میں بھی سیڈیشن کا قانون آج بھی موجود ہے. ہم یہ زیادہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کام غلط ہو جائے تو ہم کہتے ہیں قانونی ختم کر دے. قانون ہونے چاہیے, اس کا جو طریقہ کار وضع ہوا ہے یہ وہی کو فالو نہیں کرتے. لوگوں کو